بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بڑی ذمہ داریوں کے سرفراز فرمایا ہے اور ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، خاص طور پر حقوق کی ادائیگی، جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائی اور مختلف زاویے سے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ کسی طرح بھی ہم اپنے ہم سفروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور عام انسانوں کا دل نہ دکھائیں، ان کے حقوق کو پامال نہ کریں، بلکہ حقوق کی نگہداشت کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل دیا ہے وہ دل بڑا حساس دل ہے۔ اگر انسان کے اندر حساس دل نہ ہو تو وہ انسان ہی مردہ ہے گویا۔ حساسیت ہونی چاہیے دل کے اندر۔ کسی کی تکلیف کو سن کر، کسی کے دکھ کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر گدگدی پیدا نہ ہو اور احساس پیدا نہ ہو تو گویا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرے کی تکلیف کو سن کر ہم تلملا نہ جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ جس طرح انسان کے جوڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اگر کسی ایک جوڑ کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا جوڑ بھی درد کرنے لگتا ہے، ایسے ہی زمین کے کسی خطے کے اوپر اگر انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو دوسرے خطے والے انسانوں کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے اور تڑپ جانا چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ صرف آواز لگانے سے کام نہیں چلتا یا مظاہرے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور اس کے لیے رات اور دن فکر کے اعتبار سے ایک کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج انسانیت اتنی مردہ ہو چکی ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو انسانیت کا ہے۔ انسانیت اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ کسی خطے کے اوپر انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے انسان اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے جیسی کوشش ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ
مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ ظالم کی بھی مدد کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اگر ہم نے ظالم کو روک دیا تو مظلوم کی بھی مدد ہو جائے گی اس کے اندر، وہ ظلم کرنے سے بعد آ گیا تو مظلوم کی آٹومیٹک مدد ہو گئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے اور ظالم چھرا لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ چھرا نکال کے کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا اور اس کو مار رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو بچانے کی بھی ہمت نہیں کر رہے، ہم اس کے ہاتھ کو نہیں روک رہے، وہ برابر چھرے مارتا چلا جا رہا ہے اور ننگا ناچ کر رہا ہے، اور ہم اتنی ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو روک لیں۔ یہ آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہماری بستیوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اور وہ نوجوان اپنی نوجوانی کی بستیوں کے اندر اپنے مستقبل کو فنا کرتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، ان کا حال بھی گیا اور ان کا مستقبل بھی گیا۔ ماضی تو گیا ہی گیا تھا، ماضی تو چلا ہی جاتا ہے، ماضی تو وہ زمانہ ہے جو گزر گیا تو وہ گزر گیا ہے، لیکن جو حال زمانہ ہے ان کا حال بھی گیا اور مستقبل بھی گیا، اور ایسے لوگوں کا مستقبل نہیں ہوا کرتا ہے۔ مستقبل انہی لوگوں کا ہوا کرتا ہے کہ جو دوسرے بھائی کے لیے کچھ کر کے جائیں، ان کے لیے مستقبل ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ فکر کریں، ان نوجوانوں کی فکر کریں کہ جو نوجوان بے راہ روی کے شکار ہیں، نشے کی عام عادت ہو رہی ہے، نشہ عام ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، نشے کی لت کے اندر بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جھومتے جا رہے ہیں، نشے کے اندر مست ہیں، جگہ جگہ دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر وہ سگریٹوں کا بازار گرم ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی شکلیں نشے کی ایجاد کر لی گئی ہیں اور چلا رکھی ہیں، دکانیں چلا رکھی ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور نہ ان کو کوئی روکنے والا۔ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کوشش نہیں کر رہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ اسی طرح اور ایک بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے برابر، سٹے بازی، مختلف قسم کی شکلیں اس کی بھی چل رہی ہے، جیسا کہ رپورٹ ملتی ہیں کہ سٹے بازی ہماری بستیوں کے اندر سٹے کا بازار گرم ہے، یہاں نہیں تو لیکن دوسری جگہ میں ہے، اور مختلف زاویے سے مختلف شکلوں سے ہمارے نوجوان اس کے اندر بھی ملوث ہو رہے ہیں، اور برابر سٹے بازی کا کام چل رہا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں نئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں، موبائل کے ذریعے سے بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی، اور پتہ نہیں کس کس شکلوں سے جو ہے سٹے کا کاروبار چل رہا ہے، جو ہماری تباہی کا ذریعہ ہے۔ یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں جو انسان کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا، زمانہ ماضی تو وہ جو گزر گیا، اور زمانہ حال جو اس وقت چل رہا ہے، تو ہمیں زمانہ حال کے اوپر بھی نگاہ رکھنا ہے اور زمانے مستقبل کے اوپر بھی نگاہ رکھنا ہے۔ دونوں زمانوں کے اوپر ہم نگاہ رکھ کر کے کام کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ زمانہ گزرا ہوا تو وہ کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ تو چلا گیا،
ایک نوجوان ہے، اس کی نوجوانی کا بہت سارا حصہ چلا گیا، گزر گیا، اب وہ تو ہاتھ نہیں آتا، وہ تو چلا گیا تو چلا گیا۔ لیکن جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے، جس زمانے میں وہ موجود ہے، اس وقت میں وہ اگر اپنے مستقبل کی فکر کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ مستقبل کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اس اعتبار سے کہ وہ آئندہ آنے والی جو زندگی ہے وہ اس کی سنور جائے۔ حال کو، جو زمانہ حال ہے اس کو کنٹرول میں کرے، اور مستقبل کے لیے کوئی لاہ عمل اپنی زندگی کے لیے طے کرے کہ مجھے اب سنورنا ہے۔ اب تک کی جو زندگی گزری تھی وہ بالکل بیکاری کے اندر چلی گئی، لیکن اب میں سدھر جاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بار بار کہتے ہیں کہ میں تو تواب ہوں، میں تو توبہ کا قبول کرنے والا ہوں۔ باز آ ہر آنچ کر دی باز آ، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ۔ 100 بار بھی اگر توبہ تم نے توڑ دی ہے پھر بھی باز آ جاؤ، اور پھر بھی خدا کے در کو پکڑ لو، اور پھر بھی خدا سے سچی توبہ کر لو۔ تو سچی توبہ اگر انسان کر لیتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر ایسا عجیب کیمیا عطا فرمایا ہے، بڑی عجیب کیمیا۔ کیمیا بھی کیا ہوگا اس کے آگے؟ کیمیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیمیا تو دنیاوی چیز ہے، وہ تو مٹنے والی چیز ہے، کیونکہ بھائی جو تانبے کو سونا بنا دیا کیا ہوگا اس سے؟ تانبے کو سونا بنا دیا، چلو کوٹھی خرید لے گا، تانبے کو سونا بنا کر کوٹھی خرید لے گا، گاڑیاں خرید لے گا، کاروبار کر لے گا، لیکن یہ گناہ کو تو نہیں مٹانے والا۔ گناہ تو ختم نہیں ہوگا اس سے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کیمیا کسی کے ہاتھ لگ جائے اور بہت سارا روپیہ اس کو مل جائے تو کہیں اپنی ڈگر سے نہ ہٹ جائے اور کہیں گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، خطرہ ہے اس وقت۔ لیکن توبہ کی جو کیمیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی، وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ کتنا ہی گناہگار ہو، 2 آنسو بہا کر کے خدا کے دربار میں پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بالکل معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ابھی پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں رہ پاتا۔ تو نوجوانوں، اپنی زندگی کے اوپر ترس کھاؤ، اور اپنے جو زندگی باقی رہ گئی ہے، جو مستقبل کی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ نشے کی جس کو عادت پڑ چکی ہے وہ کوشش کرے کہ میں نشے کے پاس نہ جائے، اس لیے کہ وہ حرام چیز ہے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ جتنے بھی نشے کی چیزیں چل رہی ہیں، جو نئی ایجاد ہو گئی ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ جس طرح خنزیر کا کھانا حرام، شراب کا پینا حرام، ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں جو نشہ آور چیزیں ہیں اور جن سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی حرام، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ تو حرام چیزوں سے ہمیں بچنا اور حلال کو استعمال کرنا، یہ انسانیت والا عمل ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعائیں ہمیں گویا کہ ملیں گی اگر ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا